بہت سارے لوگ ہیں جن کو دشمن آل رسول کہا جاتا ہے. یہ بعض پیشہ ور ذاکرین خطبہ جو غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں، جو ہر غیر شیعہ کو دشمن ظاہر کرتے ہیں. غلط ہے، یہ بیہودہ بات ہے. یہ سوائے ناصبیوں کے تمام مسلمان روئے زمین پر، پاکستان کی اکثریت مسلمان اللہ سے محبت رکھتے ہیں، رسول اللہ سے محبت رکھتے ہیں، آل رسول سے بھی محبت رکھتے ہیں، اور ان کی آل رسول سے محبت کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. آپ اپنی فیس کے لیے، اپنی روٹیوں کے لیے ہر ایک کو دشمن اور ہر ایک کو دشمن اہل بیت، وہ کیسے دشمن اہل بیت بنا دیا؟ جبکہ وہ، اب آپ مجھے بتاؤ، 1,00,000 روپیہ لے کر آل رسول کے لیے 2 جملے کہنا یہ محبت رسول ہے؟ یا اپنی ساری زندگی کی بنائی ہوئی عزت و شہرت آل رسول کی محبت میں نچھاور کر دینا یہ محبت رسول ہے؟ میں پاکستان کی مثال دیتا ہوں. آپ یہ جو بےہودہ بیٹھ کر سٹیج پہ ہر ایک کو دشمن اہل بیت کہہ رہا ہے، آپ نے تو اہل بیت کے جھوٹ سے، مکر و فریب سے نام لینے کے بھی لاکھوں روپے لیے ہیں. تم نے ایک مجلس کا 1.5 لاکھ روپیہ لیتے ہیں. ابھی کرونا کے دنوں میں اور مہنگے ہو گئے، 2 لاکھ روپے ایک مجلس کا لیتے ہیں. کیوں کہ آل رسول کا جا کر 2 جملے کہہ دیں. یہ اپنے آپ کو محب اہل بیت کہہ رہے ہیں. اور وہ دیکھو، آپ سارے جانتے ہو مولانا طارق جمیل صاحب کو، پوری دنیا میں کتنی شہرت ہے، کتنی عزت ہے، کتنا احترام ہے، سب کچھ ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، احترام نہیں ہے. سب مانتے ہیں. لیکن یہ سب کچھ کدھر اس کی پرواہ نہیں کی، نہ اس شہرت کی پرواہ کی، نہ اس احترام کا پرواہ کیا، نہ اس عزت کی، نہ سب کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. اور آ کر ببانگ دوہل دنیا کے سامنے، چند دن پہلے ہم حاضر ہوئے ان کی خدمت میں، تو وہاں بھی یہ سنایا انہوں نے. یہ واقعہ آ کر سٹیج کے اوپر بیٹھ کر کیا کہا کہ میں امام حسین کا صدیق مراسی ہوں. میں آل رسول کا صدیق مراسی ہوں. پھر انہوں نے بتایا بھی کہ یہ میں نے کیوں کہا. اس لیے کہ مراسی جو بڑے خاندان والے ہیں، چودھری سادات، ان کے شجرے مراسیوں کو یاد ہوتے ہیں. تو یہ جگہ جگہ میلے ٹھیلے میں ان کا پورا شجرہ لوگوں کے سامنے ہاتھ لہرا کے تو پیش کرتے ہیں. تو کہا کہ ایک دن اسی طرح یہ شخص جس کا نام صدیق تھا، یہ آیا یا کوئی اور ان کے ڈیرے پر، اور آ کر ان کے اجداد کا دعا دے رہا تھا کہ ڈیرے آباد ہوں اور سکھی رہو اور فلاں رہو. اور وہ شجرہ یاد کرنے لگا، یہ فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، فلاں کا. تو میں نے کہا کہ یہ دیکھو، یہ شخص صرف ہماری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمارے اجداد کا نام لے رہا ہے، تو ہم اس کو تھوڑا بہت کچھ دے دیتے ہیں. اگر ہمارے دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہے تو اتنا یہ ہمارے شجرہ یاد کر رہا ہے، تو میں جس کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں جن کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں کیوں نہ ان کا صدیق مراسی بن جاؤں؟ میں کیوں نہ ان کا ذکر دنیا کو کر کے بتاؤں؟ تو پھر کہنے لگے میں نے بھی اسی کی سٹائل میں ہاتھ ہلا کر پھر شروع کیا. شجرہ، پاکیزہ شجرہ مطہرہ سارا ذکر کیا. اب ان کو آپ کہو گے یہ دشمن اہل بیت ہے؟